کبھی کبھی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پوری کی پوری قوم اپنے رہنما کے جانے کے بعد بکھرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور پھر کوئی ایک شخص آگے آتا ہے اور سب کچھ سنبھال لیتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی ہی کمیونٹی کی ہے جس نے اپنا پہلا اور شاید سب سے بڑا امتحان برداشت کیا، اور اس کمانڈر کی جس کی ثابت قدمی نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور اس سب کی شروعات ہوئی ان الفاظ سے۔ یہ الفاظ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تھے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف اس وقت کے بحران کو سنبھالا بلکہ آنے والی صدیوں تک قائم رہنے والی ایک ریاست کی بنیاد بھی رکھ دی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ بحران تھا کیا؟ دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب مدینہ پہنچی تو جیسے بجلی گر گئی۔ شہر میں ایک سکتے کا عالم تھا، لوگ یقینی نہیں کر پا رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس گہرے صدمے کا اندازہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رد عمل سے لگا سکتے ہیں۔ وہ کیفیت ہی کچھ ایسی تھی، انہوں نے تلوار نکال لی اور اعلان کیا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا چکے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ان کا ماننا تھا کہ آپ حضرت موسیٰ کی طرح کچھ وقت کے لیے اپنے رب سے ملنے گئے ہیں اور جلد واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس پورے جذباتی ماحول میں ایک شخص تھا جو بالکل پرسکون اور ثابت قدم رہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ آگے بڑھے، ممبر پر آئے اور قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم تھا کہ محمد تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ان الفاظ نے جیسے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور حضرت عمر جیسے مضبوط انسان بھی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ اچھا، غم اور صدمے کی یہ لہر تو کسی طرح سنبھل گئی، لیکن فوراً ہی ایک دوسرا اور شاید اس سے بھی بڑا بحران سامنے آ کھڑا ہوا، اور وہ تھا قیادت کا خلا۔ اب اس نئی ریاست کا سربراہ کون ہوگا، یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب فوراً چاہیے تھا۔ اس کا فیصلہ ہوا ثقیفہ کی ایک بہت ہی ہنگامی میٹنگ میں۔ ہوا یہ کہ مدینہ کے جو مقامی لوگ تھے یعنی انصار، وہ اپنا لیڈر چننے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو پتہ چلا تو وہ بھی وہاں پہنچے اور دلیل دی کہ پورے عرب کو جوڑ کر رکھنے کے لیے لیڈر قریش سے ہی ہونا چاہیے۔ تھوڑی بحث کے بعد حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر وہاں موجود سب لوگوں نے ان کی پیروی کی، اور اس طرح مشاورت سے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو گیا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ واقعہ تاریخ کا ایک اہم موڑ کیوں ہے۔ دیکھیں، سنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر نے خود کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، اور امت نے مشاورت سے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر نے حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے تاریخ میں دو مختلف راستے نکلتے ہیں، حالانکہ کچھ عرصے بعد حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی تھی۔ ابھی قیادت کا مسئلہ حل ہوا ہی تھا کہ ایک اور بہت بڑا طوفان اٹھا، ایک ایسی بغاوت جس نے اس نئی ریاست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی۔ اسی کو تاریخ ارتداد کی جنگوں یا ردہ وارز کے نام سے جانتی ہے۔ اچھا، یہ بغاوت بھی ایک جیسی نہیں تھی، اس کی دو قسمیں تھیں۔ ایک طرف وہ قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی وفاداری صرف پیغمبر کی ذات سے تھی، ریاست مدینہ سے نہیں۔ دوسری طرف اس سے بھی بڑا خطرہ تھا جھوٹے نبیوں کا، جن میں سب سے بڑا نام مسلمہ کذاب کا تھا، جس نے اپنے گرد ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ اس بحران کی شدت کو سمجھنے کے لیے ذرا ان نقشوں کو دیکھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اسلامی ریاست تقریباً پورے جزیرے نما عرب پر پھیلی ہوئی تھی، ایک متحد مستحکم ریاست۔ لیکن بغاوت کے بعد تصویر بالکل بدل گئی۔ ریاست سکڑ کر صرف مدینہ، مکہ اور طائف تک رہ گئی تھی، مطلب یہ مکمل خاتمے کے بہت قریب تھی۔ اور اس نازک ترین لمحے میں حضرت ابو بکر کو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 محاذوں پر ایک ساتھ لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین، دوسری طرف جھوٹے نبی، اور تیسری طرف رومی سلطنت کی جانب بھی ایک فوج بھیجنی تھی جس کا حکم پیغمبر اپنی زندگی میں دے چکے تھے۔ دباؤ کا عالم ناقابل تصور تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کچھ قریبی ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا کہ فی الحال زکوٰۃ والوں سے نرمی کی جائے، لیکن حضرت ابو بکر کا عزم بالکل اٹل تھا۔ ان کا وہ مشہور قول ہے کہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں جو وہ پہلے دیتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ ریاست کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جنگ کے میدان سے ہی ایک اور بحران نے سر اٹھایا، لیکن یہ بحران تلوار کا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا مقدس کتاب کے مستقبل کا، اور اس کا احساس بھی ایک جنگ کے بعد ہی ہوا۔ 700 یہ کوئی عام عدد نہیں ہے،
یہ ان صحابہ کی تعداد ہے جو حافظ قرآن تھے اور جنگ یمامہ میں صرف ایک جنگ میں مسیلمہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سوچیں، 700 حافظوں کا ایک ساتھ چلا جانا کتنا بڑا نقصان تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت عمر کی دور اندیشی نے ایک آنے والے خطرے کو پہچان لیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن ہی نہ ضائع ہو جائے یا اس میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ وہ فوراً حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تو پھر قرآن کو محفوظ کرنے کا یہ پورا عمل کیسے ہوا؟ دیکھیں، پیغمبر کے زمانے میں یہ مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا اور زیادہ تر صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا۔ پھر حضرت ابوبکر کے دور میں جنگ یمامہ کے بعد اسے پہلی بار ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا کام شروع ہوا، اور پھر آگے چل کر حضرت عثمان کے دور میں اسے قریش کے ایک ہی لہجے پر فائنل کیا گیا تاکہ پڑھنے میں کوئی اختلاف نہ ہو، اور اس کی کاپیاں پوری سلطنت میں بھیج دی گئیں۔ اب جب عرب کے اندر امن قائم ہو گیا اور ریاست دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو حضرت ابوبکر نے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ لیا۔ اب توجہ اندرونی مسئلوں سے ہٹ کر باہر کی دنیا کی طرف ہو گئی۔ عرب کو متحد کرنے کے بعد اب نظریں تھیں اس وقت کی 2 سپر پاورز پر، رومی اور فارسی سلطنتیں، اور یہ صرف ملک گیری کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ ان بڑی طاقتوں کے خلاف ایک طرح کا پری ایمپٹیو ایکشن بھی تھا جو پہلے بھی خطرہ بنتی رہی تھیں۔ ان مہمات کو لیڈ کر رہے تھے تاریخ کے ایک عظیم ترین جنرل خالد بن ولید۔ انہوں نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ بہت بڑی بڑی پروفیشنل آرمیز کو شکست دی۔ ان کی سپیڈ اور اسٹریٹجی کمال کی تھی۔ وہ اکثر لڑائی سے پہلے ہی نفسیاتی طور پر دشمن کو ہرا دیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار متحدہ رومی اور فارسی فوج کو بھی شکست دے دی۔ تو آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے صرف 2 سال کے اس دور حکومت نے تاریخ پر کتنے گہرے اثرات چھوڑے۔ صرف 2 سال، اور ان 2 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ مسلم کمیونٹی کو بکھرنے سے بچایا، پورے عرب پر دوبارہ مرکزی حکومت قائم کی، قرآن کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا کام شروع کیا، اور دنیا کی 2 سب سے بڑی سپر پاورز کے خلاف کامیاب جنگوں کا آغاز کیا۔ مطلب انہوں نے آنے والی خلافت کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھ دی تھی۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کیسے صرف 2 سال کی حکومت نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھ دی جس کی میراث آج 1400 سال بعد بھی زندہ ہے۔